کی کوئی عظمت قبول کرے گا؟ سمجھے نا؟ مثلاً آپ کو کوئی مندر میں کوئی انسان کیا ہے آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ شیطان جیوں نے اسے کیا بھی نہیں آتا۔ یہ آپ درگاہ میں یہی کام کوئی کیا اولیاء اللہ دیکھے کیا کرامت ہے، دیکھو ان کی، کام تو ایک ہی ہوا نا، کام تو ایک ہی ہوا، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ تو یاد رکھ لیں، جب شوبیدے کو کرامت سمجھیں گے تبھی تقدس ہوگا۔ وہاں آپ نے شوبیدے کو شوبیدہ سمجھا تو آپ نے کہا کہ کچھ نہیں جی، وہ پاگل ہے، شیطان ہے۔ لیکن جب وہی کام جب آپ نے کرامت سمجھا تو کہا کہ بڑا صاحب ولی ہے۔ یہی تو ہوگا دجال کے فتنے میں بھی، کہ وہ جو شوبیدے بتائے گا انسان اس وقت کا سمجھے گا کہ یہ شوبیدہ نہیں، معجزہ ہے، کرامت ہے، تبھی مانے گا۔ اسی لیے انذار کیا گیا کہ لوگوں دیکھو، ہاں پاورز ہیں اس کے پاس بھی، یہ تمہیں آزمانے کے لیے دیا گیا ہے، متنبہ رہو، کبھی اس میں مت پڑنا، ورنہ کیا ہے اس کی جنت جہنم ہے، جہنم جنت ہے۔ مومنوں قبول کرو جہنم کو اس کے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ وہ آئے گا تو ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، باغ ہوگا، ایک ہاتھ میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جہنم ہوگا۔ جو اس کو رب مانے گا وہ جنت میں داخل کرے گا، جو نہ مانے گا اس کو کیا جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی، جو آگ میں داخل ہوگا وہ گلزار میں داخل ہوگا، جو باغ میں داخل ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا، برعکس ہوگی وہ، لیکن آپ کو نظر آئے گا۔ یہ متنبہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یاد رکھ لیں، یہ دجال اکبر تو آئے گا ہی آئے گا، اس کی تو الگ ماحول ہیں، انشاءاللہ نشانیاں وقت رہے تو میں پورے تفصیل سے بھی بتلاؤں گا آنے کا زمانہ کیا ہے۔ لیکن متحرز رہنا ہے آج کے اپنے اس ماحول میں، جو سادہ لوہ عوام کو جو سمجھتے ہیں کہ ہر دستار باندھنے والا، ہر ہری پکڑی والا بہت صاحب ولی ہے، ایسے لوگوں کو جو دھوکہ دینے کے لیے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے دجالوں سے متحرز رہنا ہے۔ ان کے جو کام ہیں، یہ لوگ جو بہکا رہے ہیں مسلم امت کو، خاص کر عورتوں کو، اسی لیے حدیث میں آیا کہ زیادہ پیروی کرنے والے دجال کی عورتیں ہوں گی، مسند احمد کی روایت ہے، زیادہ پیروی کرنے والے عورتیں ہوں گی دجال کی۔ آپ نہیں دیکھتے جتنے مشائخ کے دکان کھلے ہوئے ہیں، مرد حضرات زیادہ جاتے ہیں، عورتیں کمزوری زیادہ ان لوگوں کے اندر ہے، کیونکہ کمزور صنف ہے، زیادہ متاثر ہوتی ہے، مرد بنسبت بعد میں متاثر ہوتا ہے، عورت جذبات میں بھی زیادہ جلدی آتی ہے اور متاثر بھی جلدی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اللہ کو معلوم ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ ان کو متحرز رہنا ہے، کسی کے دھوکے میں مت آئیں، کسی کو اپنے لیے صاحب شریعت مت بنا لیں۔ تمہارے لیے یہ کی اصول ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ کو پیروی کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے، آپ کو یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچنے کی جو کسوٹی دی گئی ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ اس کی دلیل میں کوئی بچہ بھی کہتا ہے تو وہ حق ہے، اس کے بغیر کوئی دستار باندھنے والا بہت بڑا مولوی کہتا ہے تو بھی وہ باطل ہے، یاد رکھیں۔ یہ اصول اب جب تک اپنی زندگیوں کا نہ بنائیں گے، آپ اپنے ایمان کی خاص کر اس دور میں حفاظت نہ کر سکیں گے۔ اس وجہ سے میں نے سمجھا تھا کہ اس موضوع پر بحث مفصل ہو جائے۔ تو یہ احادیث ہیں جو دجال کے سلسلے میں ہمیں سیرت مبارکہ میں مل جاتے ہیں۔ اب آئیے چھوٹا سا، کیونکہ وقت کم ہے، میں خاکہ بیان کر دیتا ہوں آنے کے کیا حالات ہوں گے اس کے قیامت کے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز سمجھ جائیں، قیامت جب آئے گی ایسے ہی نہیں آئے گی، اس کے لیے اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ چند نشانیاں ہیں، تب تک وہ نشانیاں پوری نہیں ہو جائیں گی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اس کا اشارہ قرآن میں خود ہے، سورہ محمد کی آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها، قیامت اچانک آ جائے، کیا اس کے منتظر ہو تم؟ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، اچانک آ جائے اس کے تم منتظر ہو، یا فقد جاء اشراطها کہ اس کی نشانیاں آنے کے منتظر ہو تم، نشانیاں آئیں گی۔ جب آئیں گی نشانیاں کیا حال ہو جائے گا؟ بعض نشانیاں تو وہ ہیں جو آئیں گی چلے جائیں گی،
لیکن بعض ان میں وہ ہیں جو اتنی بڑی ہیں آ جائیں گی تو اللہ کہتا ہے کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان اس کے لیے نفع نہیں دے گا، قابل قبول نہیں ہوگا خدا کے. اس سے پہلے وہ اسلام ایمان لا چکا ہوگا تبھی وہ قابل قبول ہوگا. صرف ایمان نہیں، یہاں پر بتلائے گا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت. صرف ایمان لانا نہیں، ایمان لا کے اچھا عمل کیا ہوگا جو یہ نشانی آنے سے پہلے، اسی کا قابل قبول ہوگا. آ گیا ایک ہی بات آمنوا وعملوا الصالحات کی. عام طور پر کیا ہے، یہ بھی مغالطے میں ڈالتے عوام کو کہ کیا جی ایمان، ہمیں امت مرحومہ جی، ہمیں مسلمان اللہ کے رسول سیدھے گلے میں ہاتھ ڈال کے ہمیں بلا کے چلے جائیں گے کیونکہ ہم امت کیا ہے مرحومہ کہتے. کیا مطلب؟ پورا کیا ہے رحم کیا گئے امت. مرحومہ کیا ہے؟ رحم سے ہے، رحم سے مرحومہ نکلا ہے. کیا مطلب؟ رحم کیے ہوئے ہیں ہم، کچھ بھی کر لو سیدھے پہنچتے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ کی طرح یہودی بھی یہی کہتے تھے، ہم بھی امت مرحومہ ہے ان کے دور میں. اس لیے وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، محبوب ہیں اس کے. جو بھی کرو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھوئے گی ہی نہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر چھوئے گی بھی کبھی ناراض بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ دیر ڈال کے بلا لے کے چلے جائے گا. یہی تو بالکل عقیدہ ہے ہمارا بھی. ہم جو گناہوں میں ملوث ہیں، دین سے دور ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہی اعتقادات ہیں جن میں پڑھ کے یہودی گمراہ ہوئے، ہم بھی گمراہ ہو رہے ہیں. یہی تو ہے. تو غرض کہ میں بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا کسی کو معلوم؟ جی ہاں ایمان کی بات بتلا رہا. لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ ان نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان قبول نہیں ہوگا. اس سے پہلے ایمان بھی لانا ہوگا اور ساتھ میں کوئی اچھا عمل بھی کیا ہونا، تبھی کیا ہے اس کا ایمان قابل قبول ہوگا. یہ ایسی بھی بعض نشانیاں ہیں تو یاد رکھ لیں. ایسی نشانیاں جو بڑی کہلاتی ہیں، جیسا کہ طلوع الشمس من مغربها، اللہ کے رسول نے کہا کہ مغرب جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، جو سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے. کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں. تو قیامت، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کہاں سے طلوع ہوگا؟ الٹا ہوگا، مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہوگا. کوئی یہ دیکھ لیا پھر اس کے بعد ایمان لایا، اللہ کے رسول کے لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اب کیا ہے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. ایسی بھی بڑی انشاءاللہ کیا ہے کبھی تفصیلی بحث بھی ہو، لیکن اس سے پہلے ہی میں قیامت کی نشانیوں کے موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں. کسی کو تفصیل چاہیے تو وہ DVD کی شکل میں موجود ہے، مرکز السلام سے لے لے. تو غرض کہ میں بتا رہا تھا مجھے صرف اب دجال کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے کہ یہ دجال جب آئے گا یہ انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے درمیان کچھ باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے رسول بھی محفل میں آ گئے. پوچھا ما تذاکرون، کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ نذکر الساعہ، قیامت ہی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں دیکھو قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ 10 چیزیں ہو جائیں. لگاتار ذکر کیا، پھر کہا کہ اس میں دجال کا آنا ہے. اب اسی حدیث میں ہے کہ نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، عیسیٰ بھی نازل ہوں گے. ایک دوسری حدیث میں روایتوں کے مطابق حضرت مہدی کا بھی آنا ہے. اب یاد رکھ لیجئے، اب دجال جو آئے گا اس حالات کو، ان حیثیتوں کو سمجھنے کے لیے یہ 3 چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اسلاف نے جو بتایا ہے ان روایتوں کا خلاصہ، اس میں یہ 3 چیزیں شامل ہو گئی ہیں. ایک ہے مہدی، ایک ہے عیسیٰ، ایک ہے دجال. کیسے کہ ایک زمانہ ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے، کیا حالات ہوں گے، لیکن ہوگا ضرور. کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک ایسا شخص آئے گا امام عادل، تو تمہیں عدل سے بھر دے گا. تمہیں کیا ہے جس حیثیت سے حکومت کرے گا وہ تو کیا ہے خلافت راشدہ کی شان ہوگی ان میں، اور ان کے نام میرا نام ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا. ایک روایت کے اس کی ماں کا نام میرے ماں کا نام ہوگا، یعنی ان کا باپ بھی عبداللہ ہوگا، ان کی ماں بھی آمینہ ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا، مہدی لقب ہوگا.
اب یہ آئیں گے، لیکن مہدی کی حیثیت سے یہ حدیث صحیح نہیں، جہاں تک آپ لوگوں کے خیال میں ہو تو سن لیں کہ وہ مدعی بن کے آئیں گے مہدیت کا، یاد رکھ لیں، مدعی نہیں بنیں گے، وہ اعلان کر کے نہیں آئیں گے۔ اسی سے جتنے مہدی اعلان کرتے ہیں سمجھیے وہ باطل ہے، وہ چکر دے رہے مسلمانوں کو، عوام کو بہکا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کئی مہدی آگے چلے گئے جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا، اپنے دور میں لوگوں کو الو بنایا، یاد رکھ لیں۔ مہدویت کیا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں ہے، اور مہدی جب اصل مہدی آئیں گے دعویٰ نہیں کریں گے میں مہدی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ امت اس کو پہچان لے گی، ان کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کو لوگ متفق، آپ دیکھتے ہیں نا ڈیڑھی ان کی مسجد ہر جگہ ہے، سب اپنے اپنے گروہ میں کیا ہے، کلن فی کیا ہے، اپنے اپنے حزب بما لدیہم فریحون، کے اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو پکڑ کر رو رہے ہیں، ہماری جماعت، ہماری جماعت، ہمارا طبقہ، ہمارا طبقہ، ہمیں ان کے، ہمیں ان کے۔ مہدی کے وقت کیا ہوگا؟ متفقہ امت مسلمہ انہیں مانے گی کہ وہ امام ہے، یہی ان کی نشانی ہوگی، سب امت متفق ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فرقہ بندی نہیں، مسلمان ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، امام مانیں گے، یہی مہدویت کی نشانی ہے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ تو غرض جب آئیں گے تو عدل سے بھر دیں گے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی برسے گی، حکومت کریں گے، اور انہی کے انڈر میں زیر سرپرستی مسلمان بڑے بڑے جنگ بھی کریں گے۔ وہ جنگوں کے الگ واقعات ہیں، تفصیلاً ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو غرض ایک مدت گزرے گی ان حالات میں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو بعض باتیں سنائی دیں گی کہ دجال آ چکا ہے۔ اس خبر کی جانکاری کے لیے ایک جماعت کو بھیجیں گے، جب وہ واپس آئے گی تحقیق کر کے کہ نہیں آیا ہے، تبھی حتمی طور پر مہدی کو معلوم ہوگا کہ آ چکا ہے۔ اب دیکھیے اس کا زمانہ، حضرت مہدی کا زمانہ، دونوں ایک ہو گئے اس حیثیت سے، تو اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ کا بھی زمانہ ہے، کیونکہ یہ قتل کرنے والے ہیں دجال کو۔ تو ان تینوں کا زمانہ کب ہے، کیسے وقوع ہوگا، اللہ عالم، کیونکہ بہت تطبیق دی ہے علماء نے، لیکن کوئی چیز فٹ بیٹھنی نہیں۔ وہ اسی وقت کے لوگ جان سکیں گے کہ کیا حالات ہوں گے جب کہ یہ واقعات پیش آئیں گے۔ بہت سے لوگوں نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی تطبیق صحیح نہیں بیٹھتی، خواہ مخواہ کے دعوے بھی صحیح نہیں ہیں۔ ہاں یہ حالات ہوں گے، کیونکہ یہ حالات کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ تذکرہ ویسے ہی ہے جو اس دور میں تھا۔ آئے گا وہ گدھے پر، قتل کرے گا تلوار سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنسی علوم کا جو کچھ دور دورہ ہے، شاید کوئی ایک ایسا دھماکہ ہوگا کہ سائنسی علوم پھر کیا ہے، پرانی حالت میں پہنچ جائے گا، تو پھر اس کے بعد آئے، ہو سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اب میں نے جاوید کہہ دیا یہی ہے، بلکہ کیا ہے، پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ حالات اللہ عالم کن حالات میں آئے گا، لیکن آئے گا تو یہ تینوں ملاقات ہوگی، کیونکہ ایک ہی سرکل کے ہیں، ایک ہی وقت کے ہیں۔ تو حضرت مہدی جب کر رہے ہوں گے خلافت، انہی کے زمانے میں معلوم ہوگا کہ یہ آ چکا ہے، اس کے جہاد کے لیے، اس کے لیے تیاری کے لیے جب مسلمانوں کو متفق کر لیں گے، نکلنے ہی والے ہوں گے، نماز فجر ہوگی، تیاری ہو چکی ہوگی، اذان ہو چکی ہوگی۔ دمشق کے، اللہ کے رسول نے کہا، جو دماسکس کہتے ہیں انگلش میں، دمشق کی مسجد ایک سفید مینارے پر نماز فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت کھڑی ہونے والی ہوگی کہ دو فرشتوں پر حضرت عیسیٰ ٹیک لگائے ہوئے کندھوں پر اترو گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی نہا کے اتر رہے ہیں، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جو موتیوں جیسا ہوگا، دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہوں گے، اور جو حیثیت میں اتریں گے وہ گویا کیا ہے، پانی سے کیا ہے، بال سے پانی گر رہے ہیں موتیوں کی شکل میں، اور وہ اس سفید مینارے پر اتریں گے، پھر مسجد میں داخل ہوں گے تو لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے۔ دوڑ کے جائیں گے اور کہیں گے کہ نماز کے لیے کھڑی ہو چکی ہے، اقامت، آپ آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول کے، حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ کے رسول کے امتیوں کے اعزاز میں، یاد رکھ لیجئے یہ اعزاز کسی امت کو نہیں ملا، یہ صرف امت محمدیہ کے بعض الگ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات کسی اور امت کو نہیں ملے۔ اسی وجہ سے ایک بعض روایتوں کے مطابق بہت سے بڑے بڑے انبیاء بنی اسرائیل کے تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہم امت محمدیہ میں پیدا ہو جائیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ مقام کسی اور کو ہوگا، تم نبی ہو۔ یہ روایتیں بھی ملتی ہیں، یہ امت محمدیہ کے اعزاز میں ہے دراصل، کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، تمہارا امام تمہارے میں سے ہوگا، میں تابع بنوں گا۔
تو یاد رکھ لیجئے جب آئیں گے پلٹ کے اپنی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، امت محمدیہ کی شریعت کی پیروی کرنے کے لیے آئیں گے، شریعت لے کے نہیں آئیں گے۔ یاد رکھ لیں یہ اچھی طرح، اسی وجہ سے کیا ہے مغالطے میں ڈالا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کیا ہے ہمارے شریعت کی پیروی کرے۔ تو یاد رکھ لیں نہیں، اللہ کے رسول نے پہلے بتلا دیا وہ آئیں گے تو میری ہی شریعت کی پیروی کریں گے۔ جیسا کہ آپ وہ حدیث جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو تورات کا ایک نسخے کا ایک پیپر مل گیا تھا، وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جو اس دور میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو وہ آئے اللہ کے رسول کے دربار میں اور کھڑے پڑھنے لگے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس میں ہی بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، اور پڑھ رہے تھے آواز سے۔ انہوں نے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا ڈائریکٹ، لیکن ابو بکر تھے جو طاق میں تھے دیکھ رہے تھے رسول کا چہرہ۔ انہوں نے کہا کہ عمر کیا کر رہے ہو، ذرا دیکھتے نہیں اللہ کے رسول کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو چکا ہے غصے سے، دیکھتے نہیں تم؟ جب پلٹ کے دیکھا خود عمر کانپ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا خدا کی قسم اگر موسیٰ بھی آ جائیں زندہ ہوتے تو میری شریعت کی پیروی کرتے۔ تو یہ ہے امت محمدیہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ تو غرض حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو مہدی ہی امام ہوں گے، ان کی مطابقت میں وہ نماز فجر ادا کریں گے، پھر اس کے بعد اس جہاد کے لیے جو نکل رہے تھے وہاں سے نکلیں گے۔ اب یہاں کا دو کا کیا ہے آپ کو ایک ہی وقت کا آنا ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں موجود ہوں گے۔ رہا اب دجال کیا کر رہا ہوگا، وہ کس حیثیت میں رہے گا، تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ ایسے وقت میں آئے گا جو خود مصائب و آلام میں لوگ گرفتار ہوں گے۔ تقریباً 2 سالوں سے بارش نہیں ہوئی ہوگی، قحط سے مارے ہوئے ہوں گے لوگ، ایسی کچھ حالت ہوگی جس میں یہ آئے گا۔ اور یہ جب آئے گا تو سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور ان کے جو کچھ چیزیں ہیں متقاضیات ہیں ان کو پورا کرے گا۔ گویا کہ کوئی بھوکا ہے تو اسے روٹی دے گا، کسی کو پانی کی طلب ہے تو نہریں جاری کر دے گا، کوئی غریب ہے تو اس کے لیے کیا ہے مال و دولت دے دے گا، زمین کو کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال میرے پیچھے چل تو وہ کرے گی، آسمان کو کہے گا کہ بارش برسا تو بارش برسائے گی۔ اس طرح ہر جگہ جہاں بھی جائے گا اپنی دعوت کو پھیلائے گا، منظم طریقے سے کہے گا کہ پہلے نبی، پھر بعد میں کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو کہے گا کہ دیکھ تیرے ماں باپ مر چکے ہیں نا، ہاں مر چکے ہیں، اگر میں ان کو زندہ لا دوں مان لے گا، ہاں وہ تو مان لیں گے۔ تو وہ حکم دے گا اپنے بعض شیاطین کو کہ ان کے ماں باپ کی شکل میں تم بدل کے ان کے سامنے آؤ۔ حقیقت نہیں ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی، لیکن شیاطین، اللہ کے رسول نے کہا کہ شیاطین اس کی مدد کریں گے باقاعدہ۔ تو وہ حکم رہے گا کہ جو ماں باپ مر چکے ہیں، گل سڑ چکے ہیں، انہی کی شکل صورت میں تم آؤ۔ تو جب وہ آئیں گے اور گفتگو کریں گے کہ اے میرے بیٹے اس کو مان لے، یہی تمہارا رب ہے، تو وہ مان لیں گے۔ اتنا بڑا فتنہ کبھی ہوا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس طرح اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو بنائے گا بنائے گا بنائے گا، حتیٰ کہ کیا ہے اس سے طاقتور کوئی نہیں ہوگا اس وقت، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ لیکن مکہ اور مدینہ یہ 2 ایسے مقامات ہیں پورے سرزمین میں جس میں وہ داخل نہیں ہوگا، وہاں تک پہنچے گا۔ جب پہنچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہاں فرشتوں کی حفاظت میں فرشتے تلوار لیے کھڑے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے وہ وہاں سے پلٹ جائے گا، کچھ دور قیام کرے گا جروف کے مقام پر، حدیث میں آیا لفظ جروف کے مقام پر۔ تو ایک بندہ جو اس زمانے کا سب سے بہترین بندہ ہوگا نکلے گا مدینے سے اور کہے گا کہ خدا کی قسم تو دجال ہے۔ احادیث کے مطابق جو اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دیا ہے اس کے مطابق تو دجال ہے۔ تو لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو قتل کر کے پھر زندہ کروں تو مان لو کہ میں رب ہوں؟ پھر کہے گا کہ میں قتل کرتا ہوں، پکڑے گا اور اس کو 2 آدھا چیر دے گا، یعنی گردن اڑا دے گا، پھر بلائے گا تو وہ اٹھ کے آئیں گے۔ لوگ آس پاس کے تو قبول کر لیں گے، لیکن وہ بندہ مومن کہے گا کہ خدا کی قسم اب تو مجھے یقین ہو چکا ہے تو دجال ہے، کیونکہ اس واقعے کی خبر پہلے ہی ہمیں اللہ کے رسول نے دے دیا ہے۔ تو پھر اس کو قتل کرنے کی وہ کوشش کرے گا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ قابو نہ پا سکے گا، ان کی گردن اس مومن مرد کی اللہ تعالیٰ تانبے کی بنا دیں گے، اس پر وار نہ کر سکے گا۔ تو غرض یہ سب واقعات ہوں گے، اور وہ جب آئے گا اللہ کے رسول نے کہا کہ 40 دن رہے گا اس دنیا میں، یوم کا سنۃ و یوم کا شہر و یوم کا جمعۃ و سائر ایامہ کا ایامکم۔ پہلا دن 1 سال کا ہوگا، یوم کا سنۃ، یوم کا سنۃ پہلا دن 1 سال کا ہوگا، و یوم کا شہر دوسرا دن 1 ماہ کا ہوگا،
وَيَوْمُكَ جُمَعَةٍ تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا. وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِ باقیات اس پر 7 دن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عام دنوں کی طرح رہیں. تو اس حیثیت سے وہ پورے 1 سال 2 ماہ 15 دن رہے گا اس دنیا میں. ہمارے دنوں کے مطابق 1 سال 2 ماہ 15 دن رہے گا اور وہ دنیا کا پورا چکر لگائے گا بجز مدینہ اور مکے کے. اور اس کی جو سواری ہوگی اس کی تیزی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بادلوں سے باتیں کرے گی، یعنی اس کی اسپیڈ ہوگی. تو اسی سے بعض لوگ منتبہ کرتے ہیں وہ فلائٹ میں اڑے گا. نہیں، وہ کوئی اور قوت ہوگی. فلائٹ میں اڑنا تو ہر آدمی اڑتا ہے، تب ہر آدمی دجال ہے کیا؟ یہ تو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہوگی الگ سے. اور اسی طرح یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کا جو گدھا ہوگا اس کے دونوں کانوں کا فاصلہ 40 قدم ہوگا، یعنی اتنا بڑا گدھا ہوگا جس پر وہ آئے گا، اتنے تیزی سے جائے گا وہ گدھا. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابھی ایک نئی فلائٹ بنی ہے جو ایک دوسرے کے فاصلہ کیا ہے 40 قدم ہے. وہ فلائٹ کیا ہے؟ دجال کے لیے تھی، نہیں بن رہی ہے. تو کیا ہے اس طرح کی کیا ہے تطبیق دینے کی کوئی تکلیف ہمیں نہیں دی گئی ہے. خواہ ہم اس تکلیف میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واقعات ہیں، ہوں گے ضرور، جب ہوں گے تب جان لیں گے امت مسلمہ کے کیا ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب ایک دن 1 سال کا ہو گیا، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں تو 1 سال کی نمازیں کتنی ہو گئی؟ کیا اس وقت امت مسلمہ صرف 5 ادا کرے گی؟ نہیں، ہمیں کیا حکم ہے آپ کا؟ دیکھیے صحابہ کو کیا خیال ہے اس وقت بھی. ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ سوال بھی آتا ذہن میں. تو صحابہ نے پوچھا کہ نمازیں ہم کیسے ادا کریں گے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، 5 نہیں ہوں گے، تم اوقات کے مطابق جان لو گے کہ کب نماز پڑھنا ہے. تم اس وقت متعین کر لو گے. 1 سال کی نمازیں تم ڈیوائڈ کر لو گے کیسے کرنا ہے تمہیں. جب رہے گی جو امت رہے گی وہ کر لے گی. تو غرض کیا ہے؟ یہ چند چیزیں ہیں اس کے. تو وہ جب دورہ کرے گا، فساد مچائے گا، جو کچھ کرنا ہے کر چکا ہوگا، تو اس کے بعد آخری مرحلہ ہے یہ کہ اس کی قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. پھر نماز فجر کے بعد دونوں نکلیں گے. روایتوں کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اپنے گھوڑے سے گر پڑیں گے مار کی وجہ سے اور اسی میں وہ شہید بھی ہو جائیں گے. اب عیسیٰ باقی ہوں گے، وہ جائیں گے اور دجال کا آمنا سامنا حضرت عیسیٰ سے ہوگا. اور وہ بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں پتھر بھی کہے گا اگر یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا تو او اللہ کے بندے یا عبداللہ اس کے پیچھے ہے میرا دشمن، اللہ کا دشمن یہاں. تو بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا اور حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کو دجال دیکھے گا، نہ بھی قتل کرتے تو وہ خود گھل کے ختم ہو جائے گا. اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے. دیکھنا کافی ہوگا، حضرت عیسیٰ کو دیکھنا کافی ہوگا کہ جیسے ہی دیکھے گا اسی طرح کیا ہے گھلنا شروع، چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا وہیں سے. لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھیں گے اور لد کے مقام پر اس کو قتل کریں گے اور وہاں سے اس فتنے کا خاتمہ ہے. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ خلافت کریں گے، پھر مومنین اچھی خوشحالی کی زندگی گزاریں گے. پھر اس کے بعد کے الگ واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ہم گفتگو کریں گے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. تو حلیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے. تیرے ہاتھ میں ہے جزا سزا، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. تیرا وصف حق نہ بیاں ہوا، میرا عجز مولا عیاں ہوا. ہے فنا سبھی کو تجھے بقا، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. تیرا وصف